بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، خضر علیہ السلام کون ہیں؟ نبی ہیں یا فرشتہ یا ولی اللہ؟ خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں؟ خضر علیہ السلام کہاں موجود ہیں؟ خضر علیہ السلام کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے، بلکہ اکثر لوگ تو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرنے کے بھی خواہش مند ہوتے ہیں کہ ان کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مکمل تفصیلات بتائیں گے، اور خضر علیہ السلام کے جو واقعات قرآن و احادیث میں منقول ہیں وہ بھی آپ کے گوش گزار کریں گے۔ ویڈیو انتہائی اہم اور دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ مکمل ویڈیو دیکھنے پر آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام بلیہ بن ملکان تھا۔ آپ علیہ السلام کا لقب خضر تھا اور کنیت ابو العباس تھی۔ آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد اس کشتی میں بھی سوار تھے جو طوفان نوح میں بچ کر لوگوں کو محفوظ کرتی گئی، جو کائنات ارضی پر آئندہ نسل انسانی کے آباء و اجداد بنے۔ روایت بتاتی ہیں کہ خضر کا لقب پانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جہاں بیٹھتے وہاں سبزہ اگاتا، جہاں قدم رکھتے سبزہ نمودار ہو جاتا۔ خضر کے معنی سبز کے ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام کا لقب خضر تھا۔ ناظرین، کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کا تو کسی کو علم نہیں، مگر آپ علیہ السلام کے زندہ ہونے اور تا قیامت زندہ ہونے کے آثار بخوبی ملتے ہیں۔ ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام کون تھے اور رجال الغیب سے حضرت خضر علیہ السلام کی نسبت کیا تھی، اس بارے میں بہت سی رائے پائی جاتی ہیں۔ بعض علماء حضرات خضر علیہ السلام کو نبی، کچھ ولی اور کوئی فرشتہ مانتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ان کو تین طرح سے دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے۔ ناظرین، نبی ہونے کے متعلق اہل لغت کے تین قول ہیں: نبو، نبوہ، نباوہ۔ پہلے قول کے مطابق نبی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دینے والا ہو۔ اگر اس کا ماخذ نبوت یا نباوہ ہو تو اس کے معنی بلند اور اونچی چیز کے ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی دوسروں سے ہر لحاظ سے علم و مقام عرفہ و اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے اسے نبی کہتے ہیں۔ علامہ اصفہانی کی رائے کے مطابق نبا ہر خبر کو نہیں کہتے، بلکہ نبا وہ خبر ہے جو فائدہ مند ہو اور اہم اور عزیز ہو۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، یہ انسان و جنات سے بھی بہت پہلے سے موجود ہیں۔ ان کا کام صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے احکامات ماننا ہے، اور دنیا کے تکوینی امور انجام دینا بھی ان کے کاموں میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسماء کا علم سکھایا تو فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین، یہ سجدہ اس بات کی علامت تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام علم کی بنا پر فرشتوں سے افضل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس فرشتوں سے زیادہ علم تھا۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام فرشتے تھے تو تب بھی وہ وہی موجود ہوں گے، انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہوگا، حالانکہ سجدے کا مطلب ہی انسان کے علم پر برتری قبول کرنا اور انسان کی خدمت کرنا تھا۔ وہابی منبع نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خیال کیا وہ اہل زمین میں سب سے بڑے عالم ہیں، تو اس وقت اللہ نے جس شخص کی تلاش میں بھیجا وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑے عالم تھے، تاکہ وہ ان سے علم سیکھیں۔ جب فرشتوں سے زیادہ علم اللہ نے انسان کو دیا اور فرشتوں نے اس بات کو مانتے ہوئے انسان کو سجدہ کیا، تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ ایک نبی جو کلیم اللہ ہے وہ ایک فرشتے سے علم سیکھنے جائیں، کیونکہ وہ ایک نبی سے بھی بڑے عالم تھے، حالانکہ وہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کی صورت میں اپنی کم علمی کا اقرار کر چکے تھے، لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام فرشتے بالکل نہیں تھے۔ ناظرین، کچھ لوگ حضرت خضر علیہ السلام کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ ولی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور دوست ہوتے ہیں۔ یہ وہ بوریا نشین انسان ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی عبادت میں گزرتی ہے اور وہ اپنے نفس پر پورا اختیار رکھتے ہیں۔ اپنی عبادات اور مجاہدات سے وہ اعلیٰ مقام حاصل کر لیتے ہیں جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ ان کی روحانی پرواز کعبہ شریف اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہوتی ہے۔ انہی اولیاء اللہ کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مردان حق جنہیں تجارت و خرید و فروخت یاد خداوندی سے غافل نہیں کرتی۔
ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اللہ عز و جل کے جلیل القدر نبی اور رسول تھے۔ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف بخشا تھا، اسی وجہ سے انہیں کلیم اللہ کا لقب ملا، یعنی جو اللہ عز و جل سے کلام کرتا ہو۔ جس طرح آپ اور میں موبائل فون سے کسی کا بھی نمبر ڈائل کر کے اس سے بات کر سکتے ہیں، اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال پہلے جبل طور پر چڑھ کر اللہ عز و جل سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جب اللہ کے عاشقوں کے دل میں اللہ عز و جل سے شدید محبت پیدا ہونے لگتی ہے تو عشاق چاہتے ہیں کہ اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے رب سے باتیں کریں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ عز و جل سے شدید محبت کرتے تھے۔ اسی محبت کی شدت کی وجہ سے وہ اللہ عز و جل سے درخواست کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنا دیدار کروا۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں اے موسیٰ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، جیسا کہ سورہ الاعراف میں ارشاد ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا تو کلام ربانی کی لذت پا کر دیدار کا آرزو مند ہوا اور عرض کرنے لگا اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ ارشاد ہوا تم مجھے براہ راست ہرگز نہ دیکھ سکو گے مگر پہاڑ کی طرف نگاہ کرو، پس اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو ان قریب تم میرا جلوہ کر لو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنے حسن کا جلوہ فرمایا تو شدت انوار سے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب اسے افاقہ ہوا تو عرض کیا تیری ذات پاک ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا، اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے تو لے جو میں نے تجھے عطا فرمایا اور شکر والوں میں ہو جا۔ ناظرین، یوں جب بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل سے بات کرنا ہوتی آپ جبل طور پر چڑھ جاتے اور وہاں خوب باتیں کرتے۔ ایک دن اسی طرح باتیں کرتے کرتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ علم والا شاید ہی کوئی تیرا بندہ ہو۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اے موسیٰ خضر تم سے بھی زیادہ علم والے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں اس سے کہاں مل سکتا ہوں؟ فرمایا بین صدین یعنی دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر وہ تمہیں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اس جگہ کی کیا نشانی ہوگی؟ فرمایا اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جاؤ، جہاں تمہاری مچھلی غائب ہو جائے وہی مقام ہوگا جہاں خضر تمہیں ملے گا۔ ناظرین، قرآن کہتا ہے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کے ساتھ سفر شروع کیا اور حضرت یوشع سے کہنے لگے میں ہمیشہ چلتا رہوں گا، کبھی رکوں گا نہیں یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں۔ یاد رہے کہ حضرت یوشع بن نون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صحابی اور ان کی وفات کے بعد ان کے جانشین مقرر ہوئے تھے۔ ناظرین، ان دونوں معزز صاحبان کے چلنے کو قرآن یوں بیان فرماتا ہے جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں، خواہ مجھے سال ہا سال چلنا پڑے۔ سورہ کہف میں آتا ہے۔ ناظرین، یہاں لفظ حقب استعمال ہوا ہے جس کا ایک مطلب 70 یا 80 سال ہے اور دوسرا مطلب غیر معینہ مدت ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھے 70 یا 80 سال یا غیر معینہ مدت تک ہی کیوں نہ چلنا پڑے، میں چلتا رہوں گا، رکوں گا نہیں یہاں تک کہ اس جگہ پہنچ جاؤں جہاں خضر سے ملاقات ہو۔ ناظرین، موسیٰ علیہ السلام یہ سفر محض اس لیے کر رہے تھے تاکہ حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کر سکیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چاہے جتنا دور جانا پڑے جانا چاہیے، مگر علم ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ انہوں نے ایک سائل کو کہہ دیا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کو علم پر تکبر والا یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے دریافت کیا کہ اے اللہ کیا مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم اس دنیا میں موجود ہے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کا پتہ بتایا۔ روایت بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور یوشع بن نون چلتے رہے، جب دو دریاؤں کے درمیان پہنچے تو وہاں آرام کے لیے رک گئے۔ جب وہ آرام کے لیے سو گئے تو ان کے تھیلے میں موجود مردہ مچھلی کو اللہ عز و جل نے زندہ کر دیا اور وہ مچھلی سرنگ بنا کر اپنا راستہ خود بناتی ہوئی دریا میں چلی گئی، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے، اپنی مچھلی بھول گئے اور اس مچھلی نے سمندر میں اپنی راہ لی، سرنگ بنائی۔ روایت بتاتے ہیں کہ جب مچھلی تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی گئی تب موسیٰ علیہ السلام نیند فرما رہے تھے، جبکہ ان کے خادم نے مچھلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سوچا کہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو بتاؤں گا،
لیکن پھر وہ بھی سو گئے اور بعد میں بتانا بھول گئے، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے موسیٰ کا غلام بتانا بھول گیا کیونکہ شیطان نے اسے واقعہ بھلا دیا۔ روایت بتاتے ہیں کہ جب وہ نیند سے اٹھے تو دوبارہ سفر جاری رکھا، مزید ایک دن، اور اس کے بعد پوری رات سفر کر کے جب اگلا دن آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی۔ اپنے ساتھی خادم یوشع بن نون کو کہنے لگے ہمارا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ یہ بھوک اور تھکاوٹ انہیں پہلے پیش نہیں آئی تھی، اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ اپنی مچھلی یاد کریں اور واپس اس جگہ آئیں۔ حضرت یوشع بن نون کو یاد آیا کہ مچھلی تو فلاں جگہ ہی دریا میں چلی گئی تھی۔ حضرت یوشع نے کہا سنیے تو، کیا آپ نے دیکھا جب ہم اس جگہ پتھر پر ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، مچھلی تو وہیں زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی، اور عجیب طریقے سے اس نے اپنا راستہ بنایا تھا، میں بتانا بھول گیا، شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہی تو ہم چاہتے تھے، ہم اسی جگہ کی تلاش میں تھے، یہی وہ جگہ ہے جس کی نشانی مجھے بتائی گئی تھی، خضر وہیں پر ملیں گے۔ پھر وہ دونوں اپنے پاؤں کے نشان دیکھ کر واپس چلتے چلتے اسی جگہ پر آتے ہیں۔ وہاں انہیں اللہ کا ایک ایسا بندہ ملتا ہے جس کے پاس اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ علم تھا، جیسا کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بولا بھلے دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں، اس نے تو سمندر میں اپنی راہ بنا لی۔ عجیب بات ہے، موسیٰ نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے، تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ علم لدنی کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں یہ باطن کا علم ہے جو اللہ عز و جل نے خصوصاً حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا، یہاں تک کہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ خضر آپ سے زیادہ علم والے ہیں۔ اہل علم فرماتے ہیں علم لدنی وہ علم ہے جو بغیر کسی خارجی سبب کے خود بخود قلب یعنی دل میں من جانب اللہ آتا ہو، اسے علم ربانی، علم عطائی یا علم وہبی بھی کہتے ہیں۔ ناظرین امام غزالی فرماتے ہیں لدنی وہ علم ہے جس کے حصول میں نفس اور حق تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو۔ علم لدنی بمنزلہ روشنی کے ہے کہ سراج غیب سے قلب صاف و شفاف پر واقع ہوتی ہے۔ ناظرین حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون واپس اس جگہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص سفید چادر اوڑھے آرام فرما رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے یہی خضر ہے۔ آپ نے قریب آ کر سلام عرض کیا۔ خضر نے کہا آپ کی سرزمین میں سلام کہاں؟ فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ خضر نے کہا بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ فرمایا جی ہاں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کیا میں آپ کی اطاعت کروں اس شرط پر کہ اللہ عز و جل نے جو علم آپ کو سکھایا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھائیں گے؟ خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جبکہ آپ کے علم میں وہ شامل نہیں جو میں جانتا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ انبیاء امور منکرہ اور ممنوعہ دیکھنے پر صبر کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ انبیاء کی شریعت میں ایسے کام کرنے سے سختی سے منع کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا ایک علم اللہ عز و جل نے مجھے ایسا عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو اللہ عز و جل نے ایسا عطا فرمایا جو میں نہیں جانتا۔ ناظرین مفسرین کہتے ہیں کہ جو علم خضر علیہ السلام کو عطا ہوا وہ باطن یا مکاشفہ کا علم، علم لدنی ہے، اور جو علم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا وہ علم شریعت ہے۔ البتہ خضر نے کہا کہ اے موسیٰ آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کو وہ علم نہیں جو مجھے عطا ہوا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی کام میں مخالفت نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا اگر اصرار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر یاد رکھیں مجھ سے کسی بابت کوئی سوال نہیں کرنا جب تک میں خود اس کے متعلق آپ کو نہ بتا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ یہاں دونوں کے درمیان معاہدہ طے پا گیا اور دونوں چل پڑے۔ اب وہ دونوں ساتھ چلے یہاں تک کہ ایک کشتی دیکھی، دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی والے حضرت خضر علیہ السلام کو پہلے سے ہی جانتے تھے، اس لیے ان سے کرایہ نہیں مانگا بلکہ ایسے ہی مفت میں سوار کر لیا۔ جب کشتی دریا کے بیچ پہنچی تو خضر علیہ السلام نے اپنے تھیلے سے ہتھوڑا نکال کر کشتی کے فرش سے ایک یا دو تختے توڑ کر اکھاڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک نبی تھے اور شریعت میں ایسے حرکت کرنا
سخت منع ہے جس سے دوسروں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں۔ آپ سے رہا نہ گیا، فوراً بول اٹھے کہ اے خضر، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ کیا اس لیے تختے توڑ دیے کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے خضر، میری بھول پر مجھے نہ پکڑیں اور میرے کام میں میرے لیے تنگی مت کیجیے۔ البتہ وہ دوبارہ ساتھ چلے۔ جب کشتی سے اترے تو دیکھا کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ جو بچہ ان سب میں خوبصورت تھا، خضر علیہ السلام نے اسے پکڑ کر گلا دبا کر قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، کیونکہ کسی نابالغ بچے کو قتل کرنا تو کشتی والوں کو ڈبونے سے بھی بدتر اور بہت بڑا خطرناک کام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور فوراً بول پڑے کہ اے خضر، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس معصوم بچے کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا، بے شک یہ آپ نے انتہائی برا کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام بولے، اے موسیٰ، کیا میں نے کہہ نہیں دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے خضر، اگر اب کی بار میں کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، بے شک آپ کی طرف سے عذر پورا ہو چکا ہے۔ ناظرین، یقیناً آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ خضر علیہ السلام نے ایک معصوم نابالغ بچے کو کیوں قتل کر دیا؟ اس کا جواب خضر علیہ السلام کی زبانی ہی آگے آنے والا ہے، جو قرآن پاک میں بھی موجود ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ البتہ ناظرین، تیسری مرتبہ وہ دونوں ساتھ چلے، یہاں تک کہ ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، مگر انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف صاف انکار کر دیا۔ ذرا غور کریں کہ اللہ کا نبی اور اللہ کا ایک خاص بندہ گاؤں والا سے کھانا مانگتے ہیں، مگر وہ گاؤں والے اتنے کنجوس اور بخیل لوگ ہوتے ہیں کہ ایک روٹی تک دینے پر راضی نہیں ہوتے۔ تفاسیر میں ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ وہ گاؤں انطاکیہ تھا۔ جب کسی نے بھی مہمانداری سے انکار کر دیا تو وہ چلتے رہے۔ پھر دونوں نے گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرنے ہی والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اسے ہاتھ لگا کر اس میں عزم پڑا تو وہ ٹھیک ہو کر سیدھی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام، جو پہلے ہی گاؤں والوں کے رویے سے نالاں تھے کہ انہوں نے مہمان نوازی تک نہیں کی، فوراً بول اٹھے کہ اے خضر، آپ نے دیوار تو سیدھی کر دی، اگر چاہتے تو اس کی اجرت لے لیتے تاکہ ہم کھانا کھا سکتے۔ یہاں خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ تیسری مرتبہ ہے، آپ صبر نہیں کر سکے، اس لیے اب میرے اور آپ کے بیچ میں جدائی ہوئی۔ لیکن ناظرین، جدائی کا اعلان کرتے ہی حضرت خضر علیہ السلام چلے نہیں گئے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میں آپ کو ان تمام باتوں کی تاویل بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ پہلی بات کہ کشتی کیوں توڑی؟ حضرت خضر علیہ السلام کشتی کے متعلق بتانے لگے کہ وہ کشتی مساکین کی تھی جو دریا میں کشتی چلا کر گزر بسر کرتے تھے۔ مجھے اپنے علم لدنی سے معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر ثابت کشتی کو چھین لیتا ہے، جبکہ عیب والی کشتیاں چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں۔ دوسری بات کہ بچے کو کیوں قتل کیا؟ بچے کے قتل کی تعویل کے طور پر بتانے لگے کہ اے موسیٰ، وہ بچہ کافر تھا جبکہ اس بچے کے والدین ایمان والے مومنین تھے۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی کفر اور سرکشی پر نہ پھیر دے، اس لیے میں نے اسے اللہ کے حکم سے قتل کر دیا۔ ناظرین، مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ وہ بچہ پیدائشی کافر تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے ایک پاک نفس کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا تو خضر کو یہ بات مشکل محسوس ہوئی۔ خضر نے بچے کی گردن توڑ کر گوشت الگ کر کے دیکھا تو وہاں بھی یہی لکھا تھا کہ کافر ہے، کبھی بھی اللہ پر ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اسے اس لیے قتل کیا کہ میں اس کے باطن کو دیکھ رہا تھا، وہ پیدائشی کافر تھا۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ اپنے مومن ماں باپ کو بھی کفر اور سرکشی پر مجبور کر دے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ اللہ عز و جل اس کے ماں باپ کو اس سے زیادہ بہتر پاکیزگی والا اور اس سے بھی زیادہ محبت والا بچہ عطا فرمائے۔ ناظرین، مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر اس کے والدین کو اللہ عز و جل نے ایک بیٹی عطا فرمائی جو ایک نبی کی بیوی بنی، اور اس سے ایک اور نبی پیدا ہوا جس کے ہاتھ پر اللہ عز و جل نے ایک امت کو ہدایت بخشی۔ ناظرین، تیسری بات کہ دیوار کیوں سیدھی کی؟ دیوار کے قصے کے متعلق خضر علیہ السلام بتانے لگے کہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، اس نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا تھا۔ اس دیوار کے نیچے ان یتیموں کا خزانہ تھا۔ تیرے رب کی چاہت یہ تھی کہ یتیم بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ اپنے رب کی مہربانی اور قدرت سے خود نکالیں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ تھی
ان واقعات کی اصل تعویل جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ ناظرین، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دیوار اسرم اور سریم نام کے دو یتیم بھائیوں کی تھی۔ ترمذی کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس دیوار کے نیچے سونا اور چاندی دفن کیے ہوئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں سونے کی ایک تختی تھی، اس تختی کے ایک طرف لکھا تھا کہ عجیب حال ہے اس کا جس کو موت کا یقین ہو، اسے خوشی کیسے ہو۔ عجیب حال ہے اس کا جو قدرت اور قضا پر یقین رکھتا ہو، اسے غصہ کیسے آئے۔ عجیب حال ہے اس کا جسے رزق کا یقین ہو تو وہ تکلیف میں کیسے پڑ سکتا ہے۔ عجیب حال ہے اس کا جسے دنیا میں زوال اور تبدیلی کا یقین ہو، وہ مطمئن کیسے رہ سکتا ہے۔ عجیب حال ہے اس کا جسے حساب کا یقین ہو، وہ غافل کیسے رہ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور تختی کے دوسری طرف لکھا تھا میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میں نے اچھائی اور برائی پیدا کی، اس کے لیے خوشی جس کو میں نے اچھائی کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھ پر اچھائی جاری کی، اس کے لیے تباہی ہے جس کو برائی کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھ پر برائی جاری کی۔ فرماتے ہیں ان یتیموں کے والد بہت متقی پرہیزگار آدمی تھے جن کا نام کاشے تھا۔ اس متقی آدمی کی وجہ سے اللہ عز و جل نے ان کی اولاد کے خزانے کو محفوظ فرمایا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بیان کیا گیا واقعہ قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے شروع ہو کر 82 پر ختم ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک ہم نے اس قرآن میں ہر طرح سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک روایت کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام شہزادے ہیں، حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ذوالقرنین کی بادشاہی میں ان کے وزیر اور علم والے تھے۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین کے ساتھ ہی مشرق و مغرب کا سفر بھی کیا تھا، اور اسی سفر میں انہوں نے چشمہ حیات پیا اور اس سے غسل بھی کیا، اور چشمہ حیات پینے کی وجہ سے ان کی زندگی لمبی ہو گئی۔ کہتے ہیں ذوالقرنین نے یہ سفر اسی چشمہ حیات کو پانے کے لیے کیا تھا، لیکن وہ تو نہیں پا سکے، البتہ ان کے ساتھ آنے والے خضر اس چشمے تک پہنچ گئے۔ یاد رہے کہ واقعہ ذوالقرنین بھی سورہ کہف کی آخری 2 رکوع میں تفصیل سے موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس خضر کو اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمائی۔ مفسرین کہتے ہیں خاص رحمت سے مراد نبوت ہے، یا پھر علم لدنی یا ولایت یا لمبی عمر۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر اور جنگلوں میں علمبردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تفسیر ساوی میں ایک حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہے۔ ناظرین، جہاں تک سوال ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، تو اس میں کچھ علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن جمہور علماء یعنی کثیر علماء کی یہی رائے ہے کہ وہ زندہ ہیں، بلکہ ان کے ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، حالانکہ آپ کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، ان کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق ہے، تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح امام بدر الدین عینی صاحب شرح بخاری نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے اور صحیح بھی یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور زندہ ہیں۔ ناظرین، بعض روایت بتا دی ہیں کہ خدمت بحر یعنی سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا انہی سے متعلق یعنی انہی کے سپرد ہے، اور الیاس علیہ السلام بر یعنی خشکی میں ہے۔ اسی طرح تفسیر خازن میں ہے کہ اکثر علماء اس پر ہیں، اور مشائخ صوفیہ اصحاب عرفان کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے۔ شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر و الیاس دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ یہ بھی اسی میں منقول ہے کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا۔ اسی طرح تفسیر ساوی میں کہ حضرت خضر علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے، اس لیے یہ صحابی بھی ہیں۔
اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو نصیحت بھی فرمائی تھی کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بات سے بچنا کہ تو ظاہر میں تو خدا کا دوست ہو اور باطن میں اس کا دشمن، کیونکہ جس کا ظاہر اور باطن مساوی نہ ہو تو منافق ہوتا ہے، اور منافقوں کا مقام دور کے اسفل ہے۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ ناظرین، کے علاوہ اور بھی بزرگان دین سے ان کی ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ البتہ جہاں تک آب حیات کی حقیقت کی بات ہے تو آب حیات کے متعلق بہت اختلاف ہے۔ بعض لوگ اس کو ایک افسانے کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، کیونکہ آب حیات کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں۔ ہاں، کچھ علماء کرام نے اس کا تذکرہ اپنی تفسیر میں حضرت ذوالقرنین کے پہلے سفر کے زمرے میں کیا ہے، جس کی تفسیر خزائن العرفان میں نقل ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمے پہ پہنچ گئے، اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئی تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف بے ایمان ہو گئے، کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ البتہ ناظرین، روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خضر اور